अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान से लाहौर से रियाज साहब का सवाल आया है कि इमरान ख़ान को क्या करना चाहिए सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारियों में। देखिए, इनका जो सवाल है वो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं है। ना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इल्म है, ना मैं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानता हूँ। लेकिन अगर एज अ जो लीडर होता है किसी मुल्क का, तो अगर कोई पूछे कि इमरान ख़ान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में अगर हो सकता है दूसरे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो, सबका ओपिनियन हो सकता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी करे। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हो सकता है मेरा भी कुछ ओपिनियन डिफरेंट हो। तो जहाँ तक मुझसे ताल्लुक़ है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इमरान ख़ान को सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर इमरान ख़ान की जगह पे हूँ, तो मैं सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो हालात है, अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ कंट्री बना रहे हैं। जबकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी है आउट ऑफ कंट्री बना रहे हैं। वो इस वजह से बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान में उसका हिसाब ना देना पड़े। अच्छा, अब ताल्लुक़ ये है कि एज अ लीडर एक मुसलमान लीडर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो अगर हमारे सहाबा की ज़िंदगी देखा जाए, उनका जो माल गनीमत होती थी, उनका जो समझें कि एक द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजर वगैरह होता है, या अब जो ट्रेजरी जिसको कहते हैं, कंट्री की जो ट्रेजरी होती है, जो कंट्री का ख़जाना होता है, तो मेरे ख़्याल में जो सबसे पहले है उस ख़जाने को अगर सहाबा की ज़िंदगी में देखा जाए, तो ये जो माल गनीमत होता था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते थे, सबसे पहले उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान में देखा जाए, अगर मैं आपको अपना पर्सनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हूँ, तो 2 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था, और शायद मेरा तकरीबन 20 साल के बाद पहला फ़र्स्ट टूर था। तो जब मैंने देखा तो देखा कि लोग, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, वो अपने पैसे समेट रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, तो वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे। तो हमारे मुल्क का ये हाल है कि सड़कों पर हमें नंगे बच्चे नज़र आते हैं, जो इतनी फास्ट ट्रैफिक होती है, और फास्ट ट्रैफिक के बीच में एक मासूम, एक समझे कि एक बच्चा जो होता है, एक फरिश्ता होता है। नंग धड़ंग बच्चे बेचारे सड़कों पे भाग दौड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और ये जो टेंटों में लोग रहते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी है, जो नंग धड़ंग है। तो मेरे ख़्याल में एक मुसलमान के लीडर के ऊपर अगर मैं एक लीडर की जगह पे हूँ, तो सबसे पहले जो ये ऑब्लिगेशंस है, ये अमीर लोगों से टैक्स वसूल करें, और टैक्स वसूल करके इस पाकिस्तान में सबसे पहले जो है गुरबत को ख़त्म करके उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। बच्चों को कपड़े दिए जाएं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, उनका एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जाए, वहाँ पे कुछ कारखाने लगाए जाएं, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, और उन फैक्ट्रियों का जितनी मर्चेंडाइज है उसको आउट ऑफ कंट्री भेजा जाए, ताकि उसमें और एक फाइनेंशियल पावर आए कंट्री में, और वहाँ पे पूरे कंट्री में एक भी नंगा बच्चा नज़र ना आए, ना बेचारे कोई भीख मांगने वाला बच्चा नज़र आए। जैसे हम समझें कि एक अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट एक नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट है, लेकिन वी आर वेरी प्राउड, हम इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हमें पूरे अमेरिका में एक बच्चा तक सड़क पे नज़र नहीं आता। और हमारे मुल्क का हाल ये है कि जो अमीर लोग हैं और जो लीडर्स वगैरह हैं, ये अपनी जेबें भर रहे हैं, और इन किसी को एहसास तक नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने अगर थोड़ी सी आमदनी लगा के किसी गरीब का घर बना सकते हैं। ये जो बेचारे जो निकरे पहन के या नंगे बेचारे सड़कों पे धक्के खाते हैं, और कई बेचारे जो हैं वो फास्ट ट्रैफिक में बेचारे मर जाते हैं इस भीख मांगने के चक्कर में। ये चीज़ें लीडरों को क्यों नहीं नज़र आती? ये जो पाकिस्तान में बड़े बड़े उलमा हैं, इन लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती हैं? इन लोगों के लिए ये कुछ करते क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा काम है लीडरों का, जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है कुछ करने की। अगर ये पाकिस्तान को डेवलप करना है, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर और जब ये चीज़ कंट्रोल में आएगी, वहाँ पर अल्लाह की बरकत ज़रूर आएगी। सबसे पहले वहाँ पे एक गुरबत ख़त्म की जाए,
جو جتنے بھی غریب بچے ہیں پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے اسکول کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور پورے پاکستان میں سڑک پہ ایک بچہ نظر نہیں آنا چاہیے، تب جا کے پاکستان کی صورتحال ٹھیک ہوگی۔ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے یہ ایمبولینس وغیرہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میڈیکل کی ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی جو میجورٹی ایمبولینسز وغیرہ ہیں یہ ایدی فاؤنڈیشن کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب ایدی فاؤنڈیشن کا تعلق نہ تو لیڈرشپ سے ہے، نہ کسی بڑی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق نہیں، لیکن یہ خود ایک اللہ کی خاطر ایک دھکے کھا کے انہوں نے فنڈنگ اکٹھی کر کے ایک میڈیکل سپلائی دی ہے، سمجھے کہ انہوں نے اپنا صدقہ جاریہ لگا دیا۔ تو پھر یہ لیڈرز وغیرہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ان کے لیڈر بننے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو میٹرو بن رہی ہیں، یہ بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، لیکن اگر مجھ سے اوپینین پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری چیز ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کے یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ اپنا نام بنا رہے ہیں، دیکھا بھئی ہم نے یہ سپلائی دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے بڑی بڑی ہائی وے خوبصورت سے بنا دی، ہم نے میٹرو بنا دیا، ہم یہ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو غریب بچے ننگے دھڑنگے جہاں پہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، یا یہ جو امیر لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے، یا یہ جو ننگے بیچارے ہیں جن کو ایک روٹی کی ضرورت ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے، یا یہ جو میٹرو بنانا یہ زیادہ ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں پہلے یہ چیز کو کنٹرول کیا جائے، پہلے وہاں پہ جو غریب بچہ ہے جو سمجھے کہ پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارا یہ پاکستان کا مستقبل یہ ہے، یہ اگر ایک ننگے بچے کو دیکھیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے، یہ ننگے بچے سڑکوں پہ جا رہے ہیں، یہ عورتیں بیچاری خواتین ہیں وہاں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں کسی نے پروفیشن بنایا، اگر کسی کو گھر پہ بیٹھ کے ایک رزق آ رہا ہے، کوئی کام کاج کے اوپر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنی ایجوکیشن لے رہا ہے، ہمارے بچوں کو اس وقت پڑھنا چاہیے، نہ کہ وہاں پہ بھیک مانگنی چاہیے۔ اب لیڈر جو ہیں اب سمجھے کہ کسی کے گھر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے، اب جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہائی وے بن جائے۔ اب ہائی وے کے اوپر کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ پوری ٹریفک جام ہے، کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی۔ اب ٹھیک ہے، یہ عام پبلک بھی اس چیز کو دو چیزوں کو سامنے رکھ کے خود بھی کمپیئر کر سکتی ہے، کیا ہائی وے ضروری ہے یا میٹرو ضروری ہے، یا یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ گورنمنٹ کے یہ زیادہ ضروری ہے، یا ایک طرف جو غریب عوام ہے جہاں پہ ایک ریڑھی والا بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو سپورٹ کیا جائے، یا یہ جو امیر لوگ ہیں یہ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ہائی وے کے اوپر یہ چیزیں زیادہ ضروری ہے؟ یہ ایک عام انسان بھی اس چیز کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہمیں جو پہلی پریارٹی ہے، اچھا جو بھی ہمیں کام کریں نا، ہم سب سے پہلے اللہ اور رسول کی نظر سے اس چیز کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس میں اللہ زیادہ راضی ہوگا، اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے بعد یہ دیکھیں پھر انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے۔ یہ چیزیں کوئی سوچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے اپنا نام بنانے کے ہم نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، ہم نے اچھا یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کرنے کے بعد بھی ملک وہیں کا وہیں ہے، وہی کیچڑ، وہی پانی بھرا ہوا ہے، وہی بارشیں بھر کے گلیاں ہیں۔ وہ بیچاری میں ابھی یوٹیوب کے اوپر ایک نہیں کافی ساری ویڈیو وغیرہ ہیں یوٹیوب پر میں نے دیکھا، وہ بیچاری خواتین کو ایک دیکھ کے ایک عام انسان جو ایک چھوٹے دل والا انسان اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواتین کو کتنے عزت کا درجہ دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ کیچڑ میں گر رہی ہیں، جوان بچیاں وہاں پہ کیچڑ میں گر رہی ہیں، اور یہ معصوم بچے کیچڑ میں کر رہے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے گورنمنٹ کو پبلک کو یہ دکھا رہے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اگر یہ سب کچھ کیا تو پھر بھی وہاں آج اتنے سالوں بعد پھر ملک وہیں کا وہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر جو سوال آیا تھا ریاض صاحب کا لاہور سے، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ پہلی چیز عمران خان صاحب کو کیا کرنی چاہیے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بڑے گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں ان کو سائیڈ میں رکھے، سب سے پہلے یہ جو بچے ہیں ان کے ایجوکیشن کا سسٹم کو انتظام کیا جائے، ان کا سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے، ان کو اتنا ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کا مستقبل بنے۔ اب دیکھیں اتنے سالوں بعد بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے، میٹرو بنا کے، یا بڑے بڑے ہائی وے، خوبصورت پلازے بنا کے، مال بنا کے، جو غریب ہے وہ وہیں کا وہیں ہے۔ پھر ایسی ڈیولپمنٹ کا کیا فائدہ جس میں اللہ راضی نہیں ہے، نہ رسول راضی نہیں ہے؟ پھر راضی کس کو کر رہے ہیں؟ جو امیر لوگ ہیں، صرف امیر لوگ اس چیز سے راضی ہو رہے ہیں، نہ اللہ راضی، نہ رسول راضی، نہ صحابہ راضی، کوئی راضی نہیں ہے۔ اگر اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں گے کیا اللہ ان چیز سے راضی ہے کہ آپ بڑے بڑے ہائی وے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے میٹرو بنا رہے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال بنا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنے خوبصورت یہ چیزیں بنائی ہے۔ اب وہ جو غریب عوام ہے وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں سگنلوں کے اوپر، اس چیز کے بارے میں کسی کا خیال ہی نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔